پروگرام میں بلال زکیانی صاحب چونکہ اس کمیٹی کا حصہ بھی رہ چکے ہیں تو اس حوالے سے جو مختلف مشاورت ہو رہی ہے کون سی سیاسی جماعت کے ساتھ کدھر معاملات پھنسے ہوئے ہیں اس پہ بھی ہم بات کریں گے. لیکن بریک سے پہلے آپ نے کامران مرتضیٰ صاحب کی بات سنی. انہوں نے کہا جی دو باتوں پہ اگریمنٹ تھی 26ویں ترمیم میں کہ چونکہ اس وقت بینچ پہ اگری کر لیا تھا اور خیال تھا کہ اب کورٹس نہیں بنے گی, اس پہ آپ بیک ٹریک کر رہے ہیں. دوسری جو انہوں نے بات کی کہ ججز کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے اوپر جو اگریمنٹ تھی اس پہ آپ بیک ٹریک کریں, پولیٹیکلی بیک ٹریک کیا پہ دونوں چیزیں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماجد صاحب بہت شکریہ اپنی شو میں دعوت دینے کا. پہلی تو بات یہ جی کل کامران مرتضیٰ صاحب بھی اور عالیہ کامران صاحبہ دونوں JUIF کی طرف سے پہلے اس کمیٹی میں آئے اور پھر وہ چلے گئے, اور ہم نے ان سے کہا بھی کہ اب بہتر ہوگا کہ آپ اس کمیٹی میں پارٹیسپیٹ کریں. ہم نے سب نے اب اس مسودے کو ایز اے کمیٹی اکٹھے ریڈ کرنا ہے. We are going to go through it clause by clause. Law Minister تھے, Attorney General تھے. They are going to explain the rationale and logic and answer any questions. But they chose not to be a part of the process. بہتر ہوتا اگر وہ وہاں پر ہوتے. اب دیکھیے, اور یہی گفتگو وہاں پر ہونی چاہیے تھی میرے نزدیک, اور ہم نے بلکہ کامران صاحب سے وہاں پر کہا کہ آپ ایک سینئر وکیل ہیں, آپ کے گائیڈنس کے ساتھ شاید کوئی اور چیزوں میں بھی کوئی امپروومنٹ آ جائے گی, بیکاز دیر ور سیورل تھنگس. آج تقریباً 8 گھنٹے جی کمیٹی چلی ہے, کل 3 گھنٹے سے زائد چلی تھی, اور مائنر امپروومنٹ سے لے کے میجر ڈسکشنز ایوری تھنگ ہیپنڈ اینڈ آئی وش کہ کامران صاحب وہاں پر آئے ہوتے. دیکھیے جہاں تک بات ہے کانسٹیٹیوشنل بینچز کی, تو پچھلے سال یقیناً ایک فیصلہ ہوا. آپ کو یاد ہوگا کہ اسٹارٹنگ پوائنٹ جب پہلا مسودہ تھا تو کانسٹیٹیوشنل کورٹ سے ہی, چارٹر آف ڈیموکریسی میں بھی یہ بات ہوئی تھی, مگر یہ بات صحیح ہے کہ پھر ایونچولی ایک اس ٹائم پہ جو ایک نتیجہ نکلا, اتفاق ہوا, وہ کانسٹیٹیوشنل بینچز پہ ہوا. اب اس سال ہو گئی تھی نا, نہیں مگر دیکھیے اب سال بعد اس کو ریوزٹ کیا جا رہا ہے, اور اس کی وہی ریشنل اعظم صاحب نے آن دا فلور آف دا ہاؤس بھی دی, کمیٹی کے اندر بھی انڈر ڈسکشن آئی کہ ایون ایٹ دیٹ ٹائم وی ڈیڈنٹ فیل کہ وہ ایک آئیڈیل سولوشن تھی, کیونکہ مگر اس پہ کیونکہ سب کا اتفاق ایز اے منیمم ہو گیا تھا تو کیا گیا. اور آج بھی ایک سال کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ اٹ از سین ایز اے کورٹ ود ان اے کورٹ, اور اس میں یہ بات بھی ہو رہی ہے کہ آج بھی اس میں حالانکہ صرف 15% کیسز جاتے ہیں مگر 50% ججز کا ٹائم لے جاتی ہے, اور اس کے اندر کے مسائل ہیں کہ ایک کورٹ کے اندر ایک کورٹ ہے. تو دیٹ از وائی وی ہیو ڈیسائیڈڈ کہ وی فیل اینڈ وی پروپوزڈ کہ آپ اپنا جو ہمارا اوریجنل آئیڈیا تھا جو چارٹر آف ڈیموکریسی کا تھا, جس پہ پیپلز پارٹی اور PMLN کا اتفاق تھا, آفٹر ہیونگ ٹرائیڈ دس فار اے ایئر, اب یہ پروپوز کیا گیا. اب کامران صاحب وہاں پر آتے, اس میں پارٹیسپیٹ کرتے, ایک سال کے تجربے کے اوپر وہ بھی کورٹ میں جاتے ہیں, وہ وہاں پہ کنٹریبیوٹ کرتے, مگر دس از دا ریشنل اینڈ دس از دا لاجک. یہ تو ساری کنسلٹیشن کیانی صاحب پہلے ہونی چاہیے نا. اب آپ ایک بل پارلیمنٹری کمیٹی میں ہی ہونی چاہیے, لیکن آپ ایک بل ٹیبل کر کے لے آتے ہیں اپنے ایک پولیٹیکل ایلائی کے ساتھ, جس سے ایک 8 مہینے پہلے بڑی آپ لوگوں نے گفتگو بیک اینڈ فورتھ جانے کے بعد ان باتوں پہ اگریمنٹ کیا, تو وہ ان کو پولیٹیکل بٹریل کیوں نہ دیکھیں, کیوں نہ سمجھے پولیٹیکل بٹریل؟ کیونکہ دیکھیے پارلیمنٹری پروسیس ہی یہ ہے کہ حکومت نے اپنے جو اتحادی ہیں ان کے ساتھ کنسلٹ کر کے حکومت نے ایک بل ڈرافٹ کیا, وہ اپنی کابینہ سے بریف کر کے کابینہ سے اپروو کروایا, اور اس کے بعد پارلیمنٹ میں سینٹ میں لے کیا, اور اس کی متعلقہ اسٹینڈنگ کمیٹی کو نہ صرف ریفر کیا بلکہ سینٹ اور نیشنل اسمبلی دونوں کی اسٹینڈنگ کمیٹیز آن لا اینڈ جسٹس کو اکٹھے کیا, جس کا فنکشن ہی یہ ہے کہ وہاں پر اپوزیشن اور ٹریجری دونوں کے ممبران موجود ہیں, اور وہ فورم ہے جہاں پہ وہ ڈیبیٹ اور ریڈنگ ہونی ہے. اب اگر JUIF اور PTI they choose not to be a part of it, so they are giving up that opportunity. پر یہ آپ کی بھی پولیٹیکل فیلئر ہے نا. پچھلی دفعہ 26ویں ترمیم کے اوپر JUI نے آپ سے گفتگو بھی کی, آپ اکوموڈیٹ بھی کیا, مڈل وے بھی ڈھونڈا, اس مرتبہ وہ تیار نہیں ہے, تو یہ تو آپ کی کنسلٹیٹو پروسیس کے اندر پرابلم ہے نا. دیکھیے کامران صاحب میں کافی رسپیکٹ کرتا ہوں ان کی, بٹ کل فرینکلی جب وہ آئے تو ون کوڈ ٹیل کہ ایک پری پینیٹریٹڈ مائنڈ سیٹ کے ساتھ ان کی جماعت نے ایک موقف لیا ہوا تھا. آئی وش کہ انہوں نے زیادہ ود این اوپن مائنڈ بیٹھ کے ہمارے ساتھ ڈیبیٹ کی ہوتی, بٹ دیٹ ڈڈنٹ ہیپن. بٹ نان دا لیس آپ نے ریشنال پوچھی, اس کے نتیجے میں اب جو لوگ وہاں پر موجود تھے انہوں نے 11-12 گھنٹے اس کمیٹی میں لگائے ہیں, اور لائن بائی لائن ہم نے کلوزز پڑھے ہیں, اس کی لاجک پر دیگر چیزیں امپروو بھی ہوئی ہیں وہاں پر ایز اے میٹر آف ایز اے ریزلٹ آف دا ڈیبیٹ. تو بہرحال کی آئی ڈونٹ تھنک اٹ از اے کیس آف بیک ٹریکنگ ایٹ آل. ایک چیز پچھلے سال طے ہوئی, وہ 1 سال چلی, اس کے بعد اس تجربے کی بنیاد کے اوپر مزید امپروومنٹس پہ بات کی تھی, اور یہ پروسیس کا حصہ ہے. ویدر اٹ از لیجسلیشن امپروومنٹ کی تو آپ بات کر رہے ہیں نا, ابھی آپ یہاں بیٹھے ہوئے تھے, میں نے اس ملک کے بڑے ٹاپ لیگل مائنڈز کا آپ کو اس پہ اوپینین دے دیا. سب کا خیال ہے کہ ایک تو آپ نے سپریم کورٹ کے جو اس کو ایک سول یا کرمنل کورٹ کے درجے پہ لا کر نیچے لے کر آ گئے ہیں, اب جو آئینی کورٹ ہے ساری طاقت اس کے پاس ہے. دوسرا ان کا خیال ہے کہ ججز کی ٹرانسفر اینڈ پوسٹنگ اور ان کو جو سپریم کورٹ سے آئینی کورٹ میں موو کرے, کنٹرول حکومت کے پاس ہے. آپ کہیں گے سپریم جوڈیشل کمیشن کے پاس ہے, لیکن وہ اس میں اس وقت حکومت کی بڑی ٹائٹ گرپ ہے, ان کی میجورٹی رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. تو پہلے جج جب آپ نے لگانے تو وہ PM نے لگانے, دوسرا اس پروسیس کو پورا آپ کے اپنے ہاتھ. نہیں دیکھیے 2 باتیں. نمبر 1 تو میں اس بات سے ڈس ایگری کرتا ہوں کہ آپ کہنا کہ سپریم کورٹ کیونکہ سول اور کرمنل کیسز دیکھا گا تو اس کا درجہ نیچے ہو گیا. یہ ان کو لائرز کا خیال ہے. میرے نزدیک تو سول اور کرمنل کیسز جو کہ عام طور پہ عام شہریوں کو افیکٹ کرتے ہیں,
اس کے لیے ٹائم اور اسپیس فری اپ ہونا تاکہ ان کیسز کی صحیح ہیئرنگ بھی ہو, کوئک ڈسپوزل بھی ہو, میرے خیال سے تو وہ اولین ترجیح ہونی چاہیے. سر اولین ترجیح تو دیکھیے اس لیے نہیں مگر وہ اپیلز ہو کے ایونچولی یہاں پر آ کے بھی کلاگ ہوئے بھی ہوتے ہیں. بیک لاگ ختم کریں, اس کو سپیڈی پروسیجر بنائیں, تو ایفیشنسی تو نیچے ٹاپ ڈاؤن تھوڑی بڑھنی, باٹم اپ وہ بھی ہونا چاہیے. مگر سپریم کورٹ کے اندر بھی میری انڈرسٹینڈنگ ہے کہ اس طرح کے کیسز 35 سے 40 ہزار کیسز یہ والے ہیں, میجورٹی کیسز یہ والے ہیں جو کہ جب آپ کا کانسٹیٹیوشنل کیس چلتا ہے وہ 50% ٹائم کا لے لیتا ہے اور یہ کیسز سفر کرتے ہیں. تو میں معذرت کے ساتھ آئی ایم ناٹ اے لائر بٹ ایز اے سٹیزن آئی کین ٹیل یو کہ ان کیسز کے لیے اگر ٹائم اور ریسورسز فری اپ ہو رہی ہیں سپریم کورٹ میں تو میرے خیال سے یہ بہتر بات ہے, خراب بات نہیں. دوسری بات یہ کہ فیڈرل کانسٹیٹیوشنل کورٹ کو اس کے اوپر تو نہیں لگایا جا رہا ہے. فار اے ڈفرنٹ کیٹیگری آف کیسز, کانسٹیٹیوشنل کیسز ایک سیپریٹ کورٹ کیا جا رہا ہے تاکہ سیگریگیشن آف رولز ہو جائے. تیسری بات جو آپ نے جوڈیشل کمیشن کے حوالے سے کی, دیکھیے جی اس میں آج بھی اکثریت ججز کی ہے. حکومت یہ اپوائنٹ کر رہی ہے, آگے پیچھے کر رہی ہے, ان کو انسینٹیوائز کر دیا ہے. میں بات نہیں کر رہی, یہ ساری گفتگو میں ان کی بات کر رہا ہوں جن لوگوں نے یہ بات پریکٹس کرنا ہے. دیکھیے وہ تو پھر اب آپ نہیں, یہ جوڈیشل کمیشن میں پہلے بھی ججز ہوتے تھے اور آج بھی ججز ہی ہیں, اور اس کے اندر پھر 4 پارلیمنٹیرینز ہیں جو 2 ٹریجری سے ہیں, 2 اپوزیشن سے ہیں, 2 نیشنل اسمبلی سے ہیں, 2 سینٹ سے ہیں. حکومت کی نمائندگی وہاں پر ہوتی ہے لا منسٹر اٹارنی جنرل کی, اور آپ 2 لوگ وہ شامل کر لیں جو کہ نیشنل اسمبلی اور سینٹ سے ایک ٹریجری کے ہیں. دیز آر 4 آؤٹ آف آئی تھنک I'll check the exact number but around 15 people if I'm correct. I'll go back to 7 تو ججز ہیں. جو دوسرے باقی مائنورٹی وہ بھی آپ لوگوں کو اپوائنٹ کریں گے. اس کے علاوہ جو اس وقت بار کاؤنسلز ہیں اس میں بھی مور اور لیس جو ہے آپ کی میجورٹی ہے, تو یہ مور اور لیس نہیں, میرے خیال سے مور اور لیس کر کے تو پھر آپ ہر کوئی کھاتے میں ڈال فی الحال ایسا ہے. بار کاؤنسل کوئی حکومت کا ادارہ تو نہیں ہے نا جی. بار ڈسٹرکٹ سطح پر, پروونشل سطح پر, وفاقی سطح پر ان کی ایک اپنی ایک پوری ایک ڈائنامک ہے اور سے ہے اور اکاؤنٹیبلٹی ہے, اور سیاسی جھکاؤ بھی ہے. نہیں دیکھیے اس میں اس کو نہیں دیکھیے, اگر وہ حکومت کے کسی پروپوز بل کی کسی پوائنٹ آف ویو سے اگری کر رہے ہو تو آپ جھکاؤ تو جسٹ لائک یو کین کوٹ دا پیپل ہو ڈس ایگری ود اس, یو کین ناٹ سے کہ جو پیپل ہو ایگری ود اس ان کا سیاسی جھکاؤ ہے. تو پھر میں یہ کہنا شروع کر دوں کہ جن کی آپ نے ذکر کیا ان کا سیاسی جھکاؤ دوسری طرف ہے تو دیٹ وڈ بی انفیئر. بڑا بیلنس مکس رکھا تھا, میں دونوں طرف کے اوپینین اس لیے سنائے کہ بھائی اس کے خلاف بھی اور اس کے حق میں بھی بڑی اسٹرانگ اوپینین ہے. جو دوسرا اسٹرانگ اوپینین ہے وہ یہ ہے کہ ججز کے ٹرانسفر اور پوسٹنگ, خاص طور پہ اگر آپ اپوائنٹ کریں گے پہلا جو ججز لگائیں گے آئینی کورٹ کے اندر, وہ اس پہ پرائم منسٹر اور صدر کا اس میں سے ہے. تو انڈیپینڈنٹ مائنڈیڈ ججز کیسے اس کے نہیں دیکھیے وہ تو سٹارٹ میں آئی تھنک ویسے تو اختیار یہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان کے پاس ہونا ہے. آئی تھنک فرسٹ ٹائم کے لیے شاید اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں, مگر اور وہ بھی آئی تھنک اس کا ایک معیار وہاں پر موجود ہے. سپریم کورٹ ویسے ججز کی ٹرانسفر کے حوالے سے بنیادی یہاں پر جو اصول اپنایا گیا وہ یہ ہے کہ جوڈیشل کمیشن آف پاکستان چونکہ ججز کی اپوائنٹمنٹ بھی کرتا ہے, ججز ہٹا بھی سکتا ہے, تو پھر اسی فورم کے پاس ججز کی ٹرانسفر کا بھی اختیار ہونا چاہیے. کیونکہ ابھی جو میکینزم موجود تھا یہ اس سے پہلے موجود ہے ابھی ایٹ دا مومنٹ انٹل دس امینڈمنٹ از اپرووڈ بائی پارلیمنٹ, وہ یہ ہے کہ پریزیڈنٹ ان کو کنسنٹ آف دا جج بھی ہوتا ہے, مگر اس کے علاوہ 3 چیف جسٹسز ہوتے ہیں جن سے وہ گزرنا ہوتا ہے. تو یہاں پہ ٹو سمپلیفائی دیٹ پروسیس آئیڈیا واز کہ دا سیم فورم جو کہ ججز کی اپوائنٹمنٹ کی بھی تعیناتی کرتا ہے وہی ٹرانسفر کا بھی کر سکتا ہے. اور اگین یہی ہم نے منطق اعظم صاحب نے آن دا فلور پہ بھی پیش کی اور یہاں پر بھی ان ڈسکشن ہے. سمپلی اے کیس آف امپروونگ دیٹ پروسیس. وہ جو 3-4 اس کے اندر فورم سے گزرنا ہوتا ہے اس کے بجائے جو معیار اپوائنٹمنٹ کے لیے ہے, جو فورم اپوائنٹ کر سکتا ہے, جو ججز کو وہی فورم ٹرانسفر کا بھی اختیار دینا ہے, اور جس کے اندر میجورٹی ججز ہی ہیں جو موجود ہوتے ہیں.